السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ بھی موزم فخر میں خوش آمدید۔ ایران کے وزیر دفاع ناصر زادے کی چین میں اہم دفاعی شخصیات کے ساتھ ملاقات کا انکشاف ہوا ہے، اور اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ ایران اب چائنا کے ساتھ دفاعی تعاون کو بڑھانے کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ چین ایران کو دفاعی طور پر مضبوط بنانے کے لیے اپنا رول پلے کرے۔ نہ صرف چین بلکہ ایرانی وزیر دفاع ناصر زادے کی طرف سے پاکستان کے ساتھ بھی دفاعی شراکت داری کا اشارہ دیا گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران اپنی ترجیحات میں اب چین اور پاکستان دونوں کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی وزیر دفاع ناصر زادے نے اپنے اس دورے کے دوران بطور خاص ایس سی او کے اجلاس میں تو انہوں نے شرکت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناصر زادے نے وہ جو J-10C طیارہ بنانے والی طیارہ ساز فیکٹری ہے اس کا بھی دورہ کیا، اور انہوں نے چین سے J-10C طیارے خریدنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا، اور J-10C کے ساتھ ساتھ ناصر زادے کی طرف سے پاکستان سے JF تھنڈر جو ہے وہ طیارے خریدنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر دفاع کی طرف سے ملنے والے اشارے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایران کے جو 12 روزہ جنگ ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ، اس میں ایران نے اپنے دفاعی نظام میں پائی جانے والی خامیوں کا نہ صرف ادراک کیا ہے، بلکہ ایرانی اسٹیبلشمنٹ اب ایران کو مستقبل میں کسی بھی جنگ کے لیے تیار رکھنے کے لیے اپنے جو سٹرکچر ہے اس کو ری ڈیزائن کرنا چاہتی ہے، اور اس حوالے سے جو پالیسی شفٹ نظر آ رہا ہے ایران کی طرف سے، وہ روس سے انحصار کم کر کے چین کے ساتھ دفاعی شراکت داری میں اضافہ ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ سوال بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ کیا ایران اپنی پالیسیز کے اندر جس طرح کی شفٹ لے کر آ رہا ہے، کیا اس کے نتیجے میں ایران مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو پائے گا؟ یہ سوال بھی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان سے JF تھنڈر طیارے خریدنے کے بعد ایران اپنی جو دفاعی صلاحیت ہے اور خاص طور پر فضائی طاقت اس کو اگر بڑھاتا ہے تو اس دفاعی طاقت کا اس کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور ایران خاص طور پر پاکستان سے دفاعی شراکت داری کن بنیادوں پر کرنا چاہتا ہے۔ امپورٹنٹ صورتحال ہے، اور یہ امپورٹنٹ سوالات ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو حالیہ دنوں میں یہ جو پاک بھارت معرکہ ہوا تھا مئی میں، اس کے بعد پاکستان کی فضائیہ نے بھارتی فضائیہ جو کہ جدید ترین رافال طیارے رکھتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس رشین سخوئی طیارے بھی تھے، اس مارکے میں پاکستان نے نہ صرف اپنی فضائی برتری کو اسٹیبلش کیا تھا، بلکہ پاکستان نے جدید ترین وارفیئرز کو بھی بروئے کار لا کر بھارت کے پورے سسٹم کو چوک کر کے رکھ دیا تھا۔ ایران اس صورتحال کو نہ صرف اس نے مانیٹر کیا، بلکہ یہ جو 12 روزہ جنگ ہوئی ہے اس میں ایران کو اپنے دفاعی سسٹم میں پائی جانے والی خرابیوں کا بھی بخوبی ادراک ہوا ہے، اور خاص طور پر چائنیز سیٹلائٹس نے بھی ایران کو صورتحال پر اثر نو غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کو یاد ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران کی 3 نیوکلیئر سائٹس پر اٹیک کیا گیا تھا، اور اس مقصد کے لیے امریکہ نے B-2 بمبارڈ طیاروں کو استعمال کیا تھا، اور B-2 بمبارڈ طیاروں کے ذریعے جو بنکر بسٹر بمز تھے وہ فردو اور اصفہان کی نیوکلیئر سائٹس پر گرائے گئے تھے۔ اچھا، امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو بمبارڈ طیارے ہیں B-2 بمبارڈ طیارے، یہ ان کی موومنٹ کو ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا، لیکن چائنا نے نہ صرف B-2 بمبارڈ طیاروں کی پرواز کو ریکارڈ کیا، بلکہ اس کے ہائی ریزولوشن امیجز بھی جاری کیے، جن کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عکس اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ چائنا نے اپنی ٹیکنالوجی کو سپرلیٹو ڈگری پر وہ لے کے چلے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو پاک بھارت مارکے کا بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے، یہ اسی وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب حالت جنگ میں چائنیز ٹیکنالوجی نے یورپین ٹیکنالوجیز کو اوورلیپ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میزائل ڈیفنس سسٹم میں جو پاکستان نے چائنا سے HQ-9 لیا تھا، اس نے اپنی افادیت کا ثبوت دیا، کیونکہ اسی HQ-9 میزائل ڈیفنس سسٹم کے ذریعے اور دیگر ٹیکنالوجیز کو مکس کر کے پاکستان نے نہ صرف اسکالپ میزائل کا راستہ روکا تھا، جس کے بارے میں دنیا یہ کہتی تھی کہ اسکالپ میزائل کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، یہ پاکستان تھا جس نے یہ ایک دفاعی معجزہ کر کے دکھایا۔
اس کے ساتھ ساتھ رفال طیارے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جناب یہ ان بیٹن ہے، پاکستان نے 3 رفال طیارے گرائے اور J-10C کی مدد سے گرائے۔ پاکستان کے طرف سے چائنیز ٹیکنالوجی کا اس خوبی کے ساتھ استعمال نے یقینی طور پر چائنا کا پاکستان پر اعتماد بھی بلند کیا اور دنیا کا چائنیز ٹیکنالوجی کے اوپر بھی اعتبار زیادہ بہتر ہوا، جس کے نتیجے میں شانڈاؤ جس نے J-10C بنائے تھے اس کے شیئرز میں اضافہ ہوا اور رفال کے شیئرز بڑی تیزی کے ساتھ گرے، اور اسی وجہ سے اب یہ جو ایران ہے اس نے اپنے جو نیا ڈیفنس سٹرکچر ہے اس میں چائنیز اور پاکستانی ٹیکنالوجیز کو مکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رشیا پر انحصار کو کم کر کے ایران نے بطور خاص جو ہے وہ چائنیز ٹیکنالوجی کے اوپر یا چائنیز ٹیکنالوجی کو ایکوائر کرنے کے حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کیا۔ اگر آپ غور کریں تو حالیہ یہ جو مارکا ہوا ہے ایران اور اسرائیل کا، جس کے بارے میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا رہی تھی کہ جناب اسرائیل نے تو ایران کا تیا پانچا کر دیا۔ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کے اجلاس میں پریس بریفنگ میں پہلی مرتبہ اس بات کا اعلان کیا کہ ایرانی میزائلز نے تل ابیب، حیفا اور یروشلم کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آخری 4 روز میں ایران کے بیلسٹک میزائلز نے اسرائیل کو جتنا زیادہ نقصان پہنچایا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعتراف کے بعد کہ اسرائیل کو نقصان پہنچا ہے، تل ابیب میں تباہی کی تصاویر اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، جن میں سے چند کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو تل ابیب جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر نظر آ رہا ہے، آپ کو تل ابیب کے اندر تباہ شدہ عمارتیں نظر آ رہی ہیں، آپ کو تل ابیب کے اندر لوگ ملبہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، امدادی ورکرز جو ہے وہ ملبے کو صاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگ کی تباہی کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، شیشے ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عجیب و غریب پرسان حال کوئی نہیں ہے اسرائیل کا اس وقت ایرانی اٹیک کے بعد۔ تو ایک بات تو اسٹیبلش ہوگی کہ امریکہ نے جس اسرائیل کو پالا تھا اور اس کے لیے اپنی ٹیکنالوجیز، ہر طرح کی ٹیکنالوجی، چاہے وہ پیٹریوٹ میزائل ہے، چاہے وہ تھیڈ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، چاہے F-35 ہیں، ہر ایک طرح کا گولہ بارود اسرائیل کو دیا، لیکن اسرائیل اس کے باوجود اپنے آپ کو بچانے میں ناکام رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن ٹیکنالوجی یا یورپین ٹیکنالوجی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی شہر کو، کسی ملک کو دفاع کے لیے ایک ٹھوس بنیاد دے سکے۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان نے آفیشیلی اس بات کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ چائنا سے J-35 اور اس کے ساتھ ساتھ HQ-19 جو کہ جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایکوائر کر رہا ہے، جس کے بعد ایرانی وزیر دفاع نے اپنے چائنا کے دورے کے دوران چائنا سے J-10C اور اس کے ساتھ ساتھ HQ-9 میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا، جو کہ ان کے اپنے جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایران کے پاس روسی ساختہ S-300 میزائل ڈیفنس سسٹم تھا، اور وہ میزائل ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے اٹیک کے دوران سویا رہا، نہ تو کسی طیارے کو نشانہ بنایا گیا میزائل ڈیفنس سسٹم کے ذریعے، اور نہ ہی ان طیاروں سے برسنے والے میزائلز کو، راکٹس کو اس میزائل ڈیفنس سسٹم کے ذریعے روکا جا سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشین ٹیکنالوجی اب آبسلیٹ ہو چکی ہے جدید ترین ٹیکنالوجیز کے سامنے آنے کے بعد۔ ہم نے انڈیا میں بھی دیکھا کہ انڈیا کے پاس S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم تھا، اور وہ بھی انہوں نے رشیا سے ایکوائر کیا تھا۔ اس میزائل ڈیفنس سسٹم کو، جو کہ ایران کے میزائل ڈیفنس سسٹم سے 1 ڈگری آگے تھا، وہ ان کے پاس S-300 ہے، ان کے پاس S-400 ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو PL-15 میزائلز تھے وہ روکنے میں قطعی طور پر ناکام رہا۔ یہ جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے فتح میزائلز کو روکنے میں قطعی طور پر ناکام رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ٹیکنالوجیز کے مقابلے میں چائنیز ٹیکنالوجیز ذرا آگے چل رہی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان نے بھی اپنی جو ڈیفنس پروڈکشن ہے
اس میں بہتری لانے کا فیصلہ کیا ہے. ابھی ریسنٹلی پاکستان کے ساتھ $4.2 بلین کا ایگریمنٹ کیا گیا ہے آذربائیجان کی طرف سے, اور آذربائیجان جو ہے وہ پاکستان سے خرید رہا ہے GF-17 تھنڈر بلاک 3 کے طیارے. 40 طیارے انہوں نے خریدنے کا آرڈر دیا ہے پاکستان کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے JF سیریز کے جو طیارے تھے ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور زیادہ سیلیبل پروڈکٹ کے طور پر لانچ کیا, اور JF-17 تھنڈر کی کامیاب آپریشن نے اس کی ویلیو میں اضافہ کیا. اب پاکستان اگلے کیٹیگری میں جا رہا ہے, اور JF-17 کا جو بلاک 4 ہے اس کو تیار کرنے کا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, اور پاکستان کے یہ جو ڈیفنس پروڈکشن ہے اس نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ JF-17 4تھ بلاک کو تیار کریں ہیں. اور جو 4تھ بلاک تیار کیا جا رہا ہے JF-17 تھنڈر کا, یہ 4.5 جنریشن کا طیارہ ہوگا. اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اس پر کی جائے گی. ریڈار کے حوالے سے بھی اس کے اندر جدید ترین ریڈار جو سسٹمز ہیں وہ لگائے جائیں گے. اور یہ جو بلاک 4 طیارے پاکستان تیار کرے گا, اس میں چائنیز ساختہ PL-15 میزائلز بھی نصب کیے جائیں گے تاکہ اس کی افادیت اور زیادہ ہو اور دشمن ملک کے ریڈار اس کو کیپچر نہ کر سکیں. تو پاکستان بھی اپنی ڈیفنس کیپیبلٹیز کو اور ڈیفنس پروڈکشن کو سپرلیٹو ڈگری کے اوپر لے کے جا رہا ہے. یہ وجہ ہے کہ ایران ایک جانب یہ چاہتا ہے کہ وہ چائنیز ٹیکنالوجی جس میں J-10C ہے اور HQ-9 میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ لے, اور اس کے ساتھ اس کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان سے یہ جو JF-17 کا بلاک 4 ہے جو پاکستان نے ابھی تیار کرنا ہے, اس کے لیے جو ہے اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے, اس میں سے بلاک 3 اور بلاک 4 یہ دونوں طیارے ایران حاصل کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی ڈیفنس کوآپریشن میں اضافہ کرتے ہوئے ایرانی پائلٹس کو پاکستانی جو ایئر فورس ہے وہ ان کو تربیت بھی دے اور جدید وارفیئرز کے ان کو روح شناس بھی کرائے, تاکہ مستقبل میں اگر کوئی دوبارہ جنگ ہو تو اس کے اندر ایرانین ایئر فورس بھی اپنے طیارے لے کے آئے اور ڈاگ فائٹ کرے ایرانی فضاؤں میں یا کسی نیوٹرل فضا میں, تاکہ پتہ چلے اسرائیل کو بھی پتہ چلے, دیگر دشمن ممالک کو بھی پتہ چلے ایران کو کہ جناب کس پا بک دی ہے. ابھی تو ان کے لیے ایرانی فضائیں اوپن تھیں, وہ آتے تھے بمبارڈمنٹ کرتے تھے چلے جاتے تھے, کیونکہ ایران اپنی ایئر فورس کو نکال ہی نہیں سکا. اور اس کے سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ تھا کہ شہنشاہ ایران کے بعد ایران نے کوئی نئی جو ہے نا جہاز خریدے ہی نہیں. جو شہنشاہ ایران آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے جہاز چھوڑ کے گیا تھا, وہی جہاز وہاں پہ کھڑے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. البتہ سخوئی جہاز چند لیے تھے ایران نے, لیکن وہ بھی اس سارے مارکے کے اندر بے معنی رہے اور اس کو ایران استعمال نہیں کر سکا. اب پاکستان ایک ابھرتا ہوا دفاعی ماڈل کے طور پر سامنے آیا ہے, اور پاکستان نے چائنیز ٹیکنالوجی کا مکس کر کے جو ایک نئی چیز ڈیولپ کی ہے, ایکسیلنس کا جو ایک نیا معیار طے کیا ہے, اس نے اب دنیا کے بہت سارے ممالک بالخصوص ایران کو پاکستان کی طرف متوجہ کرنے پر مجبور کر دیا. دوسری وجہ ہے رشیا نے جس طریقے سے وہ یوکرین جنگ کے اندر الجھا ہوا ہے, اور رشیا اس طریقے سے دفاعی تعاون ایران کو ایکسٹینڈ کرنے میں ناکام رہا جس کی ایران توقع کر رہا تھا. لہٰذا رشیا اور آبسلیٹ ٹیکنالوجی یہ ایک بنیادی وجہ ہے رشین ٹیکنالوجی سے چائنیز ٹیکنالوجی کی طرف شفٹ کرتے ہوئے, اور پاکستان چائنیز ٹیکنالوجی کا چونکہ ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے آیا ہے, لہٰذا یہی ایران کی دلچسپی کا سبب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایران اور پاکستان جو ہے وہ دفاعی اشتراک اگر ان کے درمیان ہوتا ہے تو اس سے پاکستان کو اسٹریٹجک نوعیت کے کافی فوائد حاصل ہوں گے, خاص طور پر پاک ایران بارڈر کے اوپر جو کہ بلوچستان کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اور اس حوالے سے ماضی میں بھی اب ایران کے سامنے صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے, کون ساتھ کھڑا ہوا تھا, کس نے پیٹھ پہ چھرا بھونکا, سب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے ایران میں. اور یہ وجہ ہے کہ ایران کی اسٹیبلشمنٹ نے اب پاکستان اور چین دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا شروع کر دیا, اور یہ
پاکستان کے آپریشن بنیان المرصوص کا سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ دنیا اب چین اور پاکستان کو ایک نظر سے دیکھ رہی ہے. لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان کے پیچھے چین کھڑا ہے, تو یہ جو ڈوو بن گیا ہے پاکستان اور چین کا, مستقبل میں دفاعی اشتراک کے لیے اسی ڈوو سے کام کرنا پڑے گا, انہی کے ساتھ اشتراک کرنا پڑے گا. انڈیا کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر پاکستان پر اٹیک ہوگا تو اس کا محض پاکستان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوگا, پاکستان کے پیچھے کھڑے چین کے ساتھ بھی اس کا مقابلہ ہوگا, اور اس کو ہر ایک معاملے میں پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کو بھی شکست دینی ہوگی. اسی دوران جس سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ماڈرن وارفیئر کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جدید ترین یا تازہ ترین انفارمیشنز ہونی چاہیے. ایران کی بدقسمتی یہ تھی کہ رشیا جو ہے وہ اپنے معاملات میں الجھا ہوا تھا, اور رشین سیٹلائٹس کی پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہے. البتہ چائنیز سیٹلائٹ اور چائنیز کمیونیکیشن سسٹم کی افادیت ہم نے آپریشن بنیان المرصوص کے اندر بھی دیکھی تھی کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کو ریئل ٹائم ڈیٹا شیئر کیا جا رہا تھا. اب جب یہ B-2 بمبار طیارے آئے تھے, اس کو نہ ایرانی ریڈار سسٹم نے ڈیٹیکٹ کیا تھا اور نہ ہی میزائل ڈیفنس سسٹم نے ان کو ڈیٹیکٹ کر کے ان کو کسی طریقے سے ہٹ کیا. اور اسی طریقے سے خلیج فارس میں موجود امریکی آبدوزوں سے جو ٹام ہاک میزائل فائر کیے گئے تھے, ان کو بھی انٹرسیپٹ ایرانی ریڈار یا ایرانی میزائل ڈیفنس سسٹم نہیں کر پایا تھا, جس کے نتیجے میں ایران کو اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا. اب ایران کی یہ خواہش ہے کہ اس کو جدید ترین ریڈار سسٹم کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ مانیٹرنگ کی سہولت بھی دی جائے. جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ چائنیز سیٹلائٹ نے B-2 بمبار کو ریکارڈ کیا کہ وہ جا رہا ہے ایران کی طرف حملہ کرنے سے پہلے, تو اس کا دو مطلب سامنے آتے ہیں. ایک یہ کہ چائنیز سیٹلائٹ نے اس خطے کو زیادہ اچھے طریقے سے کور کر رکھا ہے. دوسرا ایسپیکٹ سامنے آتا ہے کہ چائنیز سیٹلائٹ کے ذریعے B-2 کی موومنٹ سے چائنا ایران سے پہلے یا خطے کے دیگر ممالک سے پہلے آگاہ تھا, کیونکہ اس کے پاس یہ انفارمیشن آ چکی تھی کہ B-2 بمبار طیاروں کی مانیٹرنگ کی گئی ہے. سیٹلائٹ نے اگر اس کے امیج کو کاپی کیا ہے تو اس کا ریئل ٹائم ڈیٹا بھی ڈیفینیٹلی چائنا کے ساتھ شیئر کیا گیا ہوگا. اب ایران یہ سمجھتا ہے کہ اگر چائنا کے ساتھ اس کے روابط بہتر ہوتے ہیں, کوپریشن میں اضافہ ہوتا ہے, تو اس کے نتیجے میں یہ جو ڈیٹا کی منتقلی ہے یا ریئل ٹائم ڈیٹا کی شیئرنگ ہے, یہ بھی اس کے ساتھ ممکن ہو پائے گی, اور اس کے نتیجے میں ایران جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز سے مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کر پائے گا. اب جہاں تک یہ صورتحال ہے, تو ایران کو جہاں تک اپنی بہت ساری خامیوں کا اندازہ ہو گیا ہوگا, تو ایران کو اس بات کا بھی اب بخوبی اندازہ ہے کہ محض بیلسٹک میزائل فائر کرنے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی. آلدو کہ ایرانی میزائلز نے دشمن کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا, تباہی کی تصاویر میں نے آپ کو دکھائیں, اچھا خاصا نقصان پہنچایا, لیکن محض بیلسٹک میزائلز کے ذریعے دشمن کو جو ہے نا نیچا نہیں دکھایا جا سکتا, یہ بات طے ہے. لہٰذا اب ایران کو بیلسٹک میزائلز کے ساتھ ساتھ ایئر ڈیفنس سسٹم, انٹیگریٹڈ وارفیئر, الیکٹرانک ڈومین میں حقیقی معنوں میں مہارت حاصل کرنا ہوگی, اور اس کے لیے پاکستان کا سے تربیت اور چائنا کی ٹیکنالوجی, یہ جو مکسچر ہے یہ ایران کے لیے ضروری ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو مزید پیش رفت ہے وہ نہ صرف ہوگی, بلکہ پاکستان, ایران اور چائنا کے درمیان جو ایک نیا ٹرائکا بن رہا ہے دفاعی اشتراک کا, یہ مستقبل میں پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ اسٹریٹجک اعتبار سے فائدہ مند ثابت ہوگا. اور اس کے نتائج ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے, جب پاکستان کی ڈیفنس پروڈکشن دنیا بھر میں نہ صرف مانی جائے گی, بلکہ پاکستان کی ڈیفنس پروڈکشن ہی پاکستان کی معیشت اور پاکستانی فوج کے اخراجات اٹھانے کے لائق ہو جائے گی. تو ہمیں جو ہے نا آنے والے دنوں میں زیادہ اچھے انداز سے اس خطے کو آگے لے کے جانے کا نہ صرف موقع ملے گا, بلکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ایک نئی بلاکس یہاں پہ تشکیل پا رہے ہیں وہ بھی مستقبل کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.